جو بائیڈن کا ایک چیز جو اس میں مس ہو گئی تھی ہمارے سے، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسرائیل ہوتا نہیں تو ہمیں اسرائیل کو ایجاد کرنا پڑتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان عربوں کو کسی نہ کسی طرح سے تو قابو میں رکھنا ہے. اگر اسرائیل نہ ہوتا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کتنے وہاں پہ فوجی بھیجنے پڑتے، کتنے بیٹل شپس بھیجنے پڑتے. بہرحال پریزیڈنٹ بائیڈن کا اس میں ریکارڈ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. ہاں، ایک بار جب مصر نے ایک سیز فائر ڈیل بروکر کی تھی، جب 11 دن کی ایک لڑائی ہوئی تھی اسرائیل اور حماس کے بیچ میں، جس میں 250 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے. ظاہر ہے اب تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک دن کا ٹول بھی نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا. لیکن جب بھی بات ہوتی ہے ماضی میں بھی کہ جنگ بندی ہو تو وہ ہمیشہ ویٹو کرتے ہیں. پھر کچھ ڈیموکریٹک سینیٹرز نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کی بات ہے، برنی سینڈرز نے یہ بل بنایا تھا شاید، کہ $750 ملین دینے تھے پریسیجن گائیڈڈ ویپنز اسرائیل کو اس بمباری کے دوران، پچھلی بمباری کے دوران. تو بائیڈن نے اس کو بلاک کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اوباما کے دور میں جب انہوں نے ایک UN ریزولوشن کو ویٹو نہیں کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جی یہ جو آپ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں ایسٹ جیروسلم میں، مختلف فلسطینی ٹیریٹریز میں، ان کو روکا جائے. تو اس کے بعد اسرائیلی لابی نے چیر پھاڑ دیا تھا اوباما کو، اور ریپبلکنز نے ظاہر ہے اس کی حمایت کی تھی اس میں. لیکن پھر اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈیموکریٹس کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، اوباما اور آپ بائیڈن کا ریکارڈ دیکھیں، تو انہوں نے سب سے زیادہ مذمتی UN ریزولوشنز کو ویٹو کیا ہے جن میں اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی اگر آپ ریگن کو دیکھیں، اور ریگن آپ کو پتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ انتہائی رائٹ ونگ اور کٹر ریپبلکن جو تھا، ریگن نے 21 اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کو گزرنے دیا، جانے دیا. ان سب میں اسرائیل کی مذمت ہوئی تھی جب انہوں نے لبنان پہ، عراق اور ٹونیزیا پر بمباری کی تھی. صرف یہ نہیں، 1981 میں جب ریگن 6 مہینے آفس میں رہا تھا اور عراق کے اوسیریک نیوکلیئر ری ایکٹر کو جب بوم کیا تھا اسرائیل نے، تو ریگن نے ان کے خلاف قرارداد کو سپورٹ بھی کیا تھا اور پبلکلی کنڈیم کیا تھا اس حملے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو F-16 پہنچنی تھی اسرائیل کو، ان کو ڈیلے بھی کیا تھا. اس کے ایک سال بعد 1982 میں جب جنوبی لبنان میں اسرائیل کی فوجیں پہنچی تھیں اور PLO کو بیروت میں شیلنگ کر رہے تھے، تو ریگن نے کال کی میناچم بیگین کو، جو اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم تھے، اور کہا کہ آپ نے اس کو اسی وقت روکنا ہے. اور پھر جب دباؤ آیا تو بیگن نے روک بھی لیا، اور ایک ان کی اپنے سٹافر کی ایک میموار میں ایک لکھا ہوا ہے کہ جب ریگن نے فون بند کیا، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے میں اتنی طاقت ہے. تو یہ ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر جب لبنان میں دوبارہ حملہ ہوا تھا اور اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم کوموڈور ہوٹل کو تباہ کر دیں گے، یہ ڈاؤن ٹاؤن بیروت میں تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے ساری UN کال کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے وہاں سے ہٹنا ہے. اور نہ صرف یہ، انہوں نے F-16 کی ڈیلیوری اور ایڈ اور ملٹری اسسٹنٹ ٹو اسرائیل کو بھی روک لیا تھا کہ جب تک آپ لبنان سے نکلیں گے نہیں، آپ کو $1 نہیں ملے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر US پریزیڈنٹ اسرائیل کا حمایتی ہے، ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ہم سمجھتے ہیں. لیکن ایک فرق آتا ہے. اچھا، لیکن یہ ماضی کے ریپبلکنز ہیں. جو حال کے ریپبلکنز ہیں وہ ہیں ایونجلسٹ اور ٹرمپسٹ.